यस्सु ने एक दरख्त को सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया कि उसने उसे खाने के लिए कुछ न दिया। मैं मुबालगा नहीं कर रहा। मरकस 11 बाब 14 आयत यही बयान करती है। यस्सु ने एक अंजीर के दरख्त को देखा, वो उसके पास फल तलाश करने के लिए गए मगर वहाँ कुछ ना पाया। तब उसने अपने ही अल्फाज से उस पर लानत की, आइंदा कभी कोई तुझसे फल ना खाए। और अगले ही दिन वो दरख्त जड़ से सूख चुका था। लेकिन असल मसला सिर्फ ये नहीं है। असल मसला वो बात है जो आयत 13 में लिखी गई है। मरकस एक ऐसी तफसील बयान करता है जो पूरी बात को बज़ाहिर नहायत गैर मुनसिफाना बना देती है। वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखता है, क्योंकि अंजीरों का मौसम ना था। क्या आपने इस पर गौर किया? बाइबली मतन खुद वाज़ह तौर पर कहता है कि अंजीरों का मौसम नहीं था, यानी उस दरख्त पर फल ना होना एक फितरी बात थी, क्योंकि वो उस वक्त फल दे ही नहीं सकता था। और फिर भी यस्सु ने उस पर लानत की, आइंदा कभी कोई तुझसे फल न खाए। और अगले दिन वो दरख्त जड़ से सूख चुका था। ये किसी तालीम की तरह दिखाई नहीं देता। ये तो एक अचानक जज्बाती रद्दमल मालूम होता है। ये एक नाइंसाफ़ी जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे खुदा के बेटे ने एक दरख्त को ऐसी बात पर सज़ा दी जो उसके इख्तियार से बाहर थी। और यही वजह है कि ये हवाला पूरे नए अहदनामे के मुश्किल तरीन हवाला जात में से एक समझा जाता है। नाकदीन ने इसी वाक़या को बुनियाद बनाकर यस्सु के किरदार पर एतराज़ात किए। शक करने वाले लोग इसे गैर मंतकी रवैये का सबूत करार देते हैं, और बहुत से ईमानदार इस हिस्से को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि इसे कैसे समझा जाए। लेकिन आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि ये हवाला कोई मसला नहीं, बल्कि एक शाहकार है। ये एक अमली नबूवत है। ये एक ऐसा मंजर है जो सिर्फ एक दरख्त के बारे में नहीं, बल्कि इंसान के दिल, इबादत और रूहानी हकीकत के बारे में है। ये एक पोशीदा पैगाम है जिसे यस्सु ने जानबूझकर एक ख़ास मकाम पर, एक ख़ास वक्त में, एक ख़ास मकसद के तहत अदा किया। ऐसा मकसद जिसने उस ज़माने के मजहबी निज़ाम की बुनियादों को हिला दिया। और इसे समझने के लिए आपको 3 बातें देखना होंगी जिन पर तकरीबन कोई तवज्जो नहीं देता। पहली बात नबताती है, दूसरी अदबी और तीसरी नबूवती। और जब ये तीनों एक साथ जुड़ती हैं तो ये हवाला आपको दोबारा कभी गैर मुनसिफाना महसूस नहीं होगा। आइए सबसे पहले उस बात से आगाज़ करते हैं जो तकरीबन कोई आपको इसराइल के अंजीर के दरख्तों के बारे में नहीं बताता। यहूदिया और गलील के इलाके में पाए जाने वाले आम अंजीर के दरख्त को नबाताती तौर पर फाइकस कैरिका कहा जाता है। और इस दरख्त की एक ऐसी फितरी साख्त और अफजाइश का निज़ाम है जो यस्सु के इस अमल को समझने के लिए नहायत अहम है। ये दरख्त साल में 2 मरतबा फल देता है। असल और बड़ा फल अगस्त और सितंबर के दरमियान पक कर तैयार होता है। यही बाकायदा अंजीर का मौसम होता है। लेकिन इससे पहले एक इब्तदाई फसल भी आती है जो बहुत जल्द ज़ाहिर हो जाती है। इब्रानी ज़बान में इसे पैगम कहा जाता है। जदीद नबातात में इसे ब्रैबा या इब्तदाई अंजीर कहा जाता है। और अब उस तफसील पर गौर कीजिए जो पूरी बात को बदल देती है। ये इब्तदाई अंजीर पत्ते निकलने से पहले ज़ाहिर होती है। इस बात पर ख़ास तवज्जो दीजिए। एक सेहतमंद और फलदार अंजीर के दरख्त में पहले छोटे सब्ज फल नमूदार होते हैं और उसके बाद पत्ते निकलते हैं। यानी अगर किसी अंजीर के दरख्त पर पहले ही घने पत्ते मौजूद हों तो उस पर कम से कम इब्तदाई सब्ज अंजीर ज़रूर होनी चाहिए। पत्ते दरअसल इस बात का ज़ाहरी ऐलान होते हैं कि दरख्त फल पैदा कर रहा है। पत्ते ज़ाहिर करते हैं कि दरख्त में फल होना चाहिए। अगर पत्ते तो हों मगर इब्तदाई अंजीर ना हों तो ये मौसम का मसला नहीं रहता, ये दरख्त के अंदरूनी मसले की अलामत होता है। इसराइल में पाए जाने वाले आम अंजीर के दरख्त, जिसे साइंसी ज़बान में फाइकस कैरिका कहा जाता है, की बाकायदा दर्जाबंदी 18वीं सदी में स्वीडन के माहिर नबातात कार्ल लिनियस ने की थी। और इसी दरख्त की एक नहायत अहम खसूसियत है जिसे समझे बगैर यस्सु के इस वाक़े को सही तरह समझना मुमकिन नहीं। लेकिन कदीम इसराइल के किसान हज़ारों साल पहले से इस दरख्त की फितरी तरबियत को बखूबी जानते थे। अगर गलील का कोई किसान बहार के मौसम में किसी अंजीर के दरख्त को घने पत्तों से भरा हुआ देखता तो वो लाजमन तवक्को करता कि उस पर पैगम मौजूद होंगे, यानी छोटे सब्ज अंजीर जो खाने के काबिल होते थे। जायके में कुछ कड़वे ज़रूर मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर। और अगर उसे वहाँ कुछ ना मिलता तो वो फ़ौरन समझ जाता
کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ درخت بانج ہے، باہر سے گھنا، اندر سے خالی، تمام پتے مگر ایک بھی پھل نہیں۔ جب مرکز یہ لکھتا ہے کہ انجیروں کا موسم نہ تھا تو وہ اصل اور مکمل پکنے والی گرمیوں کی فصل کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یسوع پکی ہوئی انجیر تلاش نہیں کر رہے تھے، وہ ابتدائی پھل یعنی پیغم تلاش کر رہے تھے، وہ ابتدائی سبز انجیر جو اس وقت تک ظاہر ہو جانی چاہیے تھیں کیونکہ درخت پر پتے پہلے سے نکل چکے تھے۔ مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، اور ان پیغم کے بارے میں ایک اور نہایت دلچسپ بات بھی ہے۔ یہ سفر کرنے والوں کی خوراک سمجھے جاتے تھے۔ یہودیہ کی سڑکوں پر چلنے والے مسافر جن کے پاس کھانے کے لیے بیٹھنے کا وقت نہ ہوتا، راستے میں درختوں سے یہ سبز انجیر توڑ کر کھا لیتے اور اپنا سفر جاری رکھتے۔ تلمود کے ربیوں نے تو یہاں تک بحث کی تھی کہ کیا راستے میں درخت سے توڑ کر کھائی جانے والی انجیر پر بھی عشر ادا کرنا لازم ہے یا نہیں۔ یہ بحث تلمود کے رسالہ محسرات میں موجود ہے۔ یہ اتنا عام رواج تھا کہ کسی کو اس پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ راستے کے کنارے موجود درخت سب لوگوں کے لیے سمجھے جاتے تھے، اور یسوع بیت عنیہ سے پیدل آ رہے تھے اور انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ مرکز آیت 12 میں اسے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ بھوکے تھے اور انہوں نے دور سے ایک انجیر کا درخت دیکھا جس پر پتے تھے، بس وہ اس کے پاس گئے تاکہ شاید اس میں کچھ پائیں۔ یہ کوئی غیر منطقی یا جذباتی توقع نہیں تھی، یہ ایک بالکل معقول توقع تھی، وہی توقع جو اس زمانے کا کوئی بھی گلیلی مسافر اس موسم میں ایسے درخت کو دیکھ کر کرتا۔ بس اب اس معمے کی پہلی تہ کھل چکی ہے۔ یسوع نے کسی درخت کو صرف اس لیے لعنت نہیں دی کہ اس نے موسم سے ہٹ کر پھل پیدا نہ کیا تھا، بلکہ اس نے ایسے درخت کو لعنت دی جو اپنے پتوں کے ذریعے پھل ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا مگر حقیقت میں خالی تھا۔ ایک ایسا درخت جس کے پاس ظاہری پیداوار کا پورا منظر موجود تھا مگر اندر کچھ بھی نہ تھا، صرف ظاہری نمائش مگر حقیقی پھل نہیں۔ پتے موجود تھے مگر پھل غائب تھا۔ لیکن یہ ابھی صرف آغاز ہے، کیونکہ یسوع نے اس انجیر کے درخت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، وہ ایک بڑی نبوتی تصویر کا حصہ تھا، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کو مرکز کے بیان کرنے کا ایک خاص انداز سمجھنا ہوگا جسے مرکز اپنی انجیل میں بار بار استعمال کرتا ہے۔ علماء بائبل اسے انٹرکلیشن یا سینڈوچ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ مرکز انجیر کے درخت کی کہانی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور ان دونوں حصوں کے درمیان ہیکل کی صفائی کا واقعہ رکھتا ہے۔ پہلے یسوع انجیر کے درخت پر لعنت کرتے ہیں، پھر ہیکل میں داخل ہو کر سوداگروں کو نکالتے ہیں، اور اگلے دن شاگرد اس درخت کو جڑ سے سوکھا ہوا پاتے ہیں۔ انجیر کا درخت، ہیکل، انجیر کا درخت، یہ ترتیب اتفاقی نہیں ہے۔ مرکز اس انداز کو اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ایک واقعہ دوسرے کی تشریح کرے۔ بس سوال یہ بنتا ہے، اگر انجیر کا درخت ایک علامت ہے تو وہ کس چیز کی علامت ہے؟ بائبلی پس منظر کو دیکھتے ہوئے انجیر کا درخت بار بار اسرائیل کی روحانی حالت کی علامت بنتا ہے، خاص طور پر اس مذہبی نظام کی جو ظاہری دینداری کے باوجود اندر سے بے پھل ہو چکا تھا، خاص طور پر ہیکل کی قیادت اور اس کے بدعنوان مذہبی نظام کی۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس زمانے میں تمام یہودی بے ایمان نہیں تھے۔ زکریا، الشبا، شمعون، حنا، شاگرد اور بے شمار عام لوگ خدا کے وفادار لوگ تھے۔ مسئلہ خدا کی شریعت نہیں تھا، مسئلہ وہ مذہبی نظام تھا جو اپنی اصل روح کھو چکا تھا۔ باہر سے سب کچھ موجود تھا، قربانیاں، بخور، حمد، رسومات، کاہن، ہیکل کی شان، مگر اندر حقیقی راست بازی، رحم اور خدا کے ساتھ زندہ تعلق کمزور ہو چکا تھا۔ اور اب دیکھیے یسوع ہیکل میں داخل ہو کر کیا فرماتے ہیں۔ کیا یہ لکھا نہیں کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ یہ حوالہ یسایہ 56 باب 7 اور یرمیہ 7 سے لیا گیا ہے۔ ڈاکوؤں کی کھو سے مراد وہ جگہ نہیں تھی جہاں ڈاکو ڈاکہ ڈالتے تھے، بلکہ وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنے ظلم کے بعد خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ یسوع یہ ظاہر کر رہے تھے کہ لوگ مذہبی رسومات کو روحانی تحفظ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، جبکہ ان کی زندگیاں انصاف اور رحم سے خالی تھیں۔ اور یہی وہ بات تھی جس کے بارے میں یرمیہ نبی نے بھی خبردار کیا تھا۔ یرمیہ 7 باب 9-10 آیات میں خدا فرماتا ہے،
کیا تم چوری کرو گے، قتل کرو گے، زنا کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور پھر میرے حضور اس گھر میں آ کھڑے ہوگے جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور کہو گے ہم بچ گئے؟ پہلے ہیکل کے زمانے میں بھی یہی بیماری موجود تھی اور اس نسل پر عدالت آئی۔ اب یسوع دوسری ہیکل کے زمانے میں کھڑے ہو کر ایک بار پھر اسی روحانی بیماری کو بے نقاب کر رہے تھے۔ تمام پتے مگر پھل نہیں، اور انجیر کے درخت پر کی گئی لعنت دراصل اس آنے والے فیصلے کی نبوتی تنبیہ تھی۔ اسے اس طرح سمجھیے، انجیر کے درخت پر لعنت کوئی بے مقصد سزا نہیں تھی، یہ ایک زندہ تمثیل تھی، ایک شعوری نبوتی عمل۔ پرانے عہد نامے کے نبی اکثر ایسا کرتے تھے۔ حزقییل نے اسرائیل کے گناہوں کے سالوں کی علامت کے طور پر 390 دن اپنی کروٹ پر لیٹ کر گزارے۔ یرمیاہ نے بزرگوں کے سامنے مٹی کا گھڑا توڑا تاکہ آنے والی تباہی کی تصویر پیش کرے۔ ہوسیہ نے ایک بے وفا عورت سے شادی کی تاکہ خدا اور اسرائیل کے تعلق کی علامت بنے۔ یسوع بھی اسی نبوتی روایت میں کھڑے تھے، لیکن انہوں نے کئی مہینوں تک کوئی علامتی عمل ادا نہیں کیا، بلکہ ایک لمحے میں ایک گہری نبوتی تصویر پیش کر دی، ایک سوکھا ہوا انجیر کا درخت اور ایک ایسا مذہبی نظام جس پر عدالت کی تنبیہ آ چکی تھی۔ مگر تصویر یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اور اب ایک اور بات دیکھیے، انجیر کا درخت کوئی نئی علامت نہیں تھی۔ پرانے عہد نامے میں بار بار انجیر کا درخت اسرائیل کی روحانی حالت کی تصویر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یرمیاہ 8:13 میں خدا فرماتا ہے، انجیر کے درخت پر انجیر نہ ہوگی اور اس کے پتے مرجھا جائیں گے۔ ہوسیہ 9:10 میں خدا فرماتا ہے، میں نے اسرائیل کو بیابان میں انگور کی مانند پایا، میں نے تمہارے باپ دادا کو انجیر کے درخت کے پہلے پھل کی مانند دیکھا۔ میکا 7:1 میں نبی فریاد کرتا ہے، مجھ پر افسوس، میری جان ابتدائی انجیر کی آرزو مند ہے۔ بار بار خدا اپنے لوگوں میں پھل تلاش کرتا ہے اور بار بار اسے روحانی بے ثمری نظر آتی ہے۔ اور جب یسوع یروشلم کی راہ میں اس انجیر کے درخت کے قریب آئے تو وہ دراصل انہی نبوتی مناظر کو دوبارہ زندہ کر رہے تھے جنہیں انبیاء صدیوں سے بیان کرتے آئے تھے۔ خدا پھل تلاش کرتا ہے اور کچھ نہیں پاتا، لیکن اس میں ایک اور بھی گہری طے موجود ہے، کیونکہ یسوع اس تصویر کو پہلے بھی ایک تمثیل کی صورت میں بیان کر چکے تھے۔ لوکا 13:6-9 میں وہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا مگر نہ پایا۔ 3 برس سے میں اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں مگر کچھ نہیں پاتا۔ اگر آئندہ پھل لائے تو ٹھیک، ورنہ اسے کاٹ ڈالنا۔ یہ 3 برس یسوع کی زمینی خدمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اور پھر مرکز 11 میں یروشلم میں داخل ہونے کے بعد یسوع ایک حقیقی انجیر کے درخت کے ذریعے اس روحانی بے ثمری کو نمایاں کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ پہلے خبردار کر چکے تھے۔ مالک آخری مرتبہ آتا ہے، پھل تلاش کرتا ہے اور بے ثمری کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ کوئی اچانک جذباتی رد عمل نہیں تھا، یہ ایک نبوتی اعلان تھا کہ اس نسل پر عدالت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور تقریباً 40 سال بعد سن 70 میں رومی جنرل ٹائٹس اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم کا محاصرہ کرتا ہے۔ یہودی مورخ فلاویس یوسفس، جو ان واقعات کا چشمدید گواہ تھا، اس تباہی کی ہولناکی کو اپنی کتاب دی جیوش وار میں قلمبند کرتا ہے۔ وہ قحط، خونریزی، داخلی لڑائی اور ہیکل کی تباہی کا ذکر کرتا ہے۔ یوسفس کے مطابق لاکھوں لوگ محاصرے کے دوران ہلاک ہوئے اور ہزاروں غلام بنا لیے گئے۔ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ رومی سپاہیوں نے ہیکل کو تباہ کیا اور اس کے پتھروں تک کو الگ کیا۔ اور یوں یسوع کی وہ نبوت یاد آتی ہے، یہاں ایک پتھر بھی دوسرے پر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نئے عہد نامے میں یروشلم کی تباہی کو ایک گہری نبوتی عدالت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر اس نسل پر جس نے مسلسل انبیاء کو رد کیا اور مسیح کو بھی رد کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا۔ پولس رومیو 11 میں واضح کرتا ہے کہ خدا کی قوم کے لیے اس کے منصوبے ابھی مکمل نہیں ہوئے، لہٰذا یہاں تصویر مکمل تباہی کی نہیں بلکہ ایک سنگین نبوتی عدالت کی ہے۔ اور یوں انجیر کا درخت ایک بار پھر ایک نبوتی آئینہ بن جاتا ہے، ظاہری دینداری مگر اندر روحانی کمزوری، پتے مگر پھل نہیں، ظاہری دینداری
मगर हकीकी फल की कमी। लेकिन ये कहानी तबाही पर ख़त्म नहीं होती। ये एक ऐसी बात पर ख़त्म होती है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। क्योंकि जब पतरस यस्सु को वो सूखा हुआ अंजीर का दरख्त दिखाता है तो यस्सु का जवाब सिर्फ अदालत के बारे में नहीं होता, वो ईमान के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मरकस 11 बाब 22 से 25 आयात में यस्सु फरमाते हैं, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि ईमान रखे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगो यकीन करो कि तुम उसे पा चुके हो और वो तुम्हारा होगा। और अगर किसी के खिलाफ तुम्हारे दिल में कुछ हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारी खताएं माफ़ करे। और जब यस्सु ने फरमाया इस पहाड़ से, तो गालबन उनके सामने हैकल का पहाड़ मौजूद था। वो एक ऐसे मजहबी निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे थे जो ज़ाहरी शान रखता था मगर हकीकी रूहानी फल खो रहा था। और अब यस्सु एक नए रास्ते की तरफ इशारा करते हैं, हकीकी ईमान। ऐसा ईमान जो सिर्फ अमारतों, रसूमात या मजहबी ढांचों पर कायम ना हो, बल्कि ऐसा ईमान जो बराह रास्त खुदा पर भरोसा करता हो। ऐसी दुआ जो हकीकत में खुदा को ढूंढती हो, ऐसी माफ़ी जो दिल से निकलती हो, ऐसा ताल्लुक़ जो ज़िंदा हो। यहाँ यस्सु सिर्फ हैकल की खराबी ज़ाहिर नहीं कर रहे, वो ये भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि खुदा हकीकत में क्या चाहता है। ईमान, दुआ, माफ़ी, यही वो फल थे जिन्हें खुदा अपने लोगों में ढूंढ रहा था। और जब हैकल अपने मकसद से दूर हो गई तो उसकी ज़ाहरी शान उसकी अंदरूनी हालत को छुपा ना सकी। और शायद यही वजह है कि अंजीर के दरख्त की कहानी सिर्फ पहली सदी की तारीख नहीं रही, बल्कि हर नस्ल के लिए एक आईना बन गई। और अब देखिए यस्सु ने हैकल में क्या पाया। उन्होंने एक ऐसा निज़ाम देखा जहाँ इबादत के नाम पर तिजारत हो रही थी। गरीब ज़ायरीन को कुर्बानी के जानवर महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे थे। सराफ रोमी सिक्कों को हैकल की करेंसी में तब्दील करने के लिए भारी कमीशन लेते थे। और बाज़ तारीख़ी यहूदी रवायात, ख़ुसूसन बाइबली तलमूद के रिसाला किरियात में दर्ज है कि बाज़ औक़ात फ़ख्ताओं की कीमतें इस कदर बढ़ जाती थीं कि गरीब लोगों के लिए कुर्बानी पेश करना मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि बाज़ रबियों को मुदाखलत करके कीमतें कम करवाना पड़ती। ये सब ज़ाहिर करता है कि मजहबी निज़ाम के अंदर माली इस्तेसाल बढ़ चुका था। और एक और मसला भी था, कुर्बानी के जानवरों की जांच करने वाले निगरान अक्सर आम लोगों के जानवर रद्द कर देते थे और फिर उन्हें हैकल के मंजूर शुदा सौदागरों से महंगे दामों जानवर खरीदने पड़ते थे। यूं इबादत आहिस्ता आहिस्ता एक बोझ बनती जा रही थी और यस्सु इसी बिगड़े हुए निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े थे। मगर यहाँ एक नहायत अहम बात याद रखना ज़रूरी है, यस्सु खुदा की शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो हैकल के असल मकसद के ख़िलाफ़ भी नहीं थे। वो उस बदउनवानी, मुनाफ़कत और रूहानी बेसमरी के ख़िलाफ़ थे जिसने खुदा की इबादत को इंसानी मफादात के ताबे कर दिया था। और फिर एक और संगीन हकीकत सामने आती है, हैकल की मंडी दरअसल गैर कौमों के सहन में कायम थी, वही जगह जहाँ गैर कौमें दुआ कर सकती थी, यानी वो जगह जिसे सब कौमों के लिए दुआ का घर होना चाहिए था, शोर, तिजारत और लेन देन से भर चुकी थी। हैकल के पास ज़ाहरी मज़हब था मगर वो अपने असल मकसद से दूर हो रही थी। और यही अंजीर के दरख्त की तस्वीर थी, ज़ाहरी सरगर्मी मगर अंदर कमज़ोर रूहानी हकीकत, बहुत से पत्ते मगर हकीकी फल नहीं। और अब ये सवाल सिर्फ पहली सदी के इसराइल का नहीं रहता, ये सवाल हर नस्ल के लिए है, आप कौन सा फल पैदा कर रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कलीसिया जाते हैं या नहीं, ये सिर्फ पत्ते हो सकते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप प्रस्तिश के गीत गाते हैं या नहीं, ये भी सिर्फ पत्ते हो सकते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप सोशल मीडिया पर बाइबल की आयत पोस्ट करते हैं या नहीं, ये भी ज़ाहरी दीनदारी हो सकती है। असल सवाल ये है, क्या आपकी ज़िंदगी में रूह का फल मौजूद है? क्या मुश्किल लोगों के लिए हकीकी मोहब्बत मौजूद है? क्या मुसीबत के वक्त सब्र मौजूद है? क्या छुपी हुई सखावत मौजूद है? क्या हकीकी माफ़ी मौजूद है? क्या तन्हाई में भी दयानतदारी मौजूद है? क्योंकि यही फल है और सिर्फ ज़ाहरी दीनदारी खुदा को मुतासर नहीं करती। पौलुस गलतियों 5 बाब 22 और 23 आयात में फरमाता है, रूह का फल
محبت, خوشی, سلامتی, تحمل, مہربانی, نیکی, وفاداری, حلم اور پرہیزگاری ہے۔ غور کیجئے، یہاں پھل کا لفظ واحد میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ الگ الگ خوبیوں کی فہرست نہیں بلکہ ایک ہی روحانی زندگی کی مختلف نشانیاں ہیں۔ یہ ایک مکمل روحانی زندگی کی تصویر ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی کمی یسوع کو اس مذہبی نظام میں نظر آ رہی تھی۔ متی 23 باب میں یسوع مذہبی رہنماؤں سے 7 مرتبہ فرماتے ہیں، اے ریاکار، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس۔ اور یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہپوکریٹس، جس کا اصل مطلب تھا اسٹیج پر کردار ادا کرنے والا اداکار، یعنی ایسا شخص جو نقاب پہن کر کسی اور کا کردار ادا کرے۔ یسوع ان سے کہہ رہے تھے، تم ایک کردار ادا کر رہے ہو، تم نے الفاظ سیکھ لیے ہیں، حرکات درست کر لی ہیں، مذہبی ظاہریت مکمل کر لی ہے، مگر اندر حقیقت موجود نہیں، صرف پتے مگر پھل نہیں۔ متی 23 باب 27 آیت میں یسوع فرماتے ہیں، تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو باہر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی ناپاکی سے بھری ہوئی ہیں۔ باہر چمک، اندر سڑن، اور خدا اندر کو دیکھتا ہے۔ اب اس لمحے پر غور کیجئے جب یسوع نے انجیر کے درخت کے ساتھ یہ سب کیا۔ یہ کوئی اتفاقی وقت نہیں تھا، یہ یسوع کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کے فوراً بعد ہوا۔ وہی دن جب لوگ ہوشانہ پکار رہے تھے، وہی دن جب لوگ اپنی چادریں راستے میں بچھا رہے تھے، وہی دن جب لوگ کھجور کی ڈالیاں لہرا رہے تھے۔ مرکز 11 باب 11 آیت ایک نہایت اہم تفصیل بیان کرتی ہے۔ وہ یروشلم میں داخل ہوئے اور ہیکل میں گئے، اور جب ہر چیز کو غور سے دیکھ چکے تو چونکہ وقت شام کا ہو چلا تھا، وہ 12 شاگردوں کے ساتھ بیت عنیہ واپس چلے گئے۔ غور کیجئے، یسوع نے فوراً کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف دیکھا، جائزہ لیا، معائنہ کیا، جیسے کوئی مالک اپنی ملکیت کی حالت کو پرکھ رہا ہو، اور اگلی صبح واپسی پر انجیر کے درخت پر لعنت کی، پہلے معائنہ پھر عدالت کی نبوتی علامت۔ مرکز چاہتا ہے کہ آپ انجیر کے درخت اور ہیکل کو ایک ہی نبوتی تصویر کے 2 حصوں کے طور پر دیکھیں، اور پھر یسوع ہیکل میں داخل ہو کر صرافوں کی میزیں الٹ دیتے ہیں، فاختائیں بیچنے والوں کی کرسیاں گرا دیتے ہیں، اور کسی کو ہیکل کے اندر سے سامان لے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہاں یسوع کی تصویر صرف ایک نرم استاد کی نہیں بلکہ ایک جلتے ہوئے نبی کی ہے، اسی طرح جیسے ایلیا نے بال کے نبیوں کا مقابلہ کیا تھا، اسی طرح جیسے یرمیاہ نے پہلے ہیکل کے دروازے پر کھڑے ہو کر قوم کو خبردار کیا تھا۔ اور مرکز 11 باب 18 آیت بیان کرتی ہے، سردار کاہن اور فقی اسے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یسوع دراصل ان کے مذہبی نظام پر عدالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یسوع صرف مذمت نہیں کر رہے تھے، وہ لوگوں کو ایک زندہ ایمان کی طرف بلا رہے تھے، ایک ایسے تعلق کی طرف جو خدا کے ساتھ حقیقی ہو۔ اور اب اس کہانی کا رخ براہ راست ہماری طرف مڑتا ہے، کیونکہ انجیر کے درخت کا سوال صرف پہلی صدی کا سوال نہیں ہے، یہ ہر نسل سے پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اگر کوئی آپ کی زندگی کے قریب آئے، واقعی قریب، تو اسے کیا ملے گا؟ صرف مذہبی الفاظ، صرف روحانی ظاہریت، صرف وہ باتیں جو لوگ دیکھ سکیں، یا حقیقی پھل؟ کیونکہ ہم سب کبھی نہ کبھی اس انجیر کے درخت کی مانند ہو جاتے ہیں، باہر سے سب کچھ درست نظر آتا ہے مگر اندر کچھ نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ ہم سرگرمی کو روحانیت سمجھ لیتے ہیں، حرکت کو زندگی سمجھ لیتے ہیں، اور مذہبی مصروفیت کو خدا کے ساتھ تعلق سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب پھل کو خدا ڈھونڈتا ہے، وہ مصنوعی طور پر تیار نہیں کیا جا سکتا، وہ بڑھتا ہے۔ وہ اس وقت بڑھتا ہے جب جڑ سرچشمے سے جڑی ہو، وہ اس وقت بڑھتا ہے جب اندر حقیقی زندگی موجود ہو، وہ اس وقت بڑھتا ہے جب پوشیدہ زندگی اور ظاہر زندگی ایک جیسی ہوں، وہ اس وقت بڑھتا ہے جب معافی صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ حقیقت ہو، وہ اس وقت بڑھتا ہے جب محبت کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور اس کہانی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے، انجیر کے درخت کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ بے پھل ہے، اس کے پتوں نے اسے ایک جھوٹا احساس اور اطمینان دے دیا تھا۔ وہ سبز تھا، وہ خوبصورت تھا، وہ مضبوط دکھائی دیتا تھا، مگر اندر کچھ بھی زندہ نہ تھا۔
اور یہی خالی مذہبیت کرتی ہے۔ وہ انسان کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ اندر روحانی زندگی سوکھ رہی ہوتی ہے۔ انسان رسومات، سرگرمیوں اور مذہبی زبان میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ حقیقی پھل غائب ہو چکا ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص اس کی زندگی سے محبت، رحم یا سچائی تلاش کرنے آتا ہے، جب خدا خود پھل تلاش کرنے آتا ہے، تو وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ پطرس اس سوکھے ہوئے انجیر کے درخت کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن اسے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یسوع 3 سال تک مسلسل یہ ظاہر کرتے رہے تھے کہ خدا حقیقت میں کیا چاہتا ہے، اور وہ صرف مذہبی رسومات نہیں تھی، وہ صرف ظاہری دینداری نہیں تھی، وہ صرف قربانیاں اور مذہبی سرگرمیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ رحم تھا۔ ہوسیہ 6:6 میں خدا فرماتا ہے، میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور سوختنی قربانیوں سے بڑھ کر خدا کی پہچان کو۔ رحم، یہی وہ پھل تھا جسے خدا ڈھونڈ رہا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو اکثر مذہبی ظاہریت کے نیچے غائب ہو چکی تھی۔ آج بھی بہت سے لوگ مذہبی زبان جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کب آمین کہنا ہے، وہ جانتے ہیں کب ہاتھ اٹھانے ہیں، وہ جانتے ہیں کب جذباتی ہونا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے کسی کو معاف کرنے کا، کسی غریب کی مدد کرنے کا، کسی دشمن سے محبت کرنے کا، تنہائی میں دیانتدار رہنے کا، تو خاموشی چھا جاتی ہے، صرف پتے مگر پھل نہیں۔ جس انجیر کے درخت پر یسوع نے لعنت کی، وہ اس لیے نہیں مرا کہ یسوع غصے میں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی روحانی حقیقت کی علامت بن چکا تھا جو اندر سے پہلے ہی کمزور اور بے جان ہو رہی تھی۔ لعنت نے اس کی اصل حالت کو ظاہر کر دیا۔ وہ باہر سے سرسبز تھا مگر اندر زندگی موجود نہیں تھی، اور یہی خطرہ ہر دور کے مذہبی انسان کے سامنے موجود رہتا ہے کہ کہیں پتے اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ انسان پھل کی غیر موجودگی محسوس کرنا ہی چھوڑ دے۔ ظاہری مذہبیت انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ انسان سوچتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ ظاہری شکل برقرار ہے، مگر خدا صرف پتوں کو نہیں دیکھتا، وہ پھل تلاش کرتا ہے۔ یسوع اس انجیر کے درخت کے پاس بھوکے آئے تھے، اور خدا بھی ہماری زندگیوں کے قریب آتا ہے، صرف ظاہری دینداری کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ حقیقی روحانی حقیقت کو دیکھنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں گنتا کہ ہم کتنی بار مذہبی اجتماعات میں گئے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے کتنی آیات پوسٹ کیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ ایک حقیقی پھل تلاش کرتا ہے، محبت کا ایک حقیقی عمل، رحم کا ایک سچا اظہار، توبہ کا ایک حقیقی لمحہ، ایسی معافی جو حقیقت میں دل سے نکلے، ایسا ایمان جو صرف زبان تک محدود نہ ہو بلکہ زندگی میں ظاہر ہو۔ اور یہی وہ سوال ہے جو انجیر کا درخت ہر نسل سے پوچھتا ہے۔ اگر آج یسوع آپ کی زندگی کے قریب آئیں اور پھل تلاش کریں تو کیا انہیں کچھ ملے گا؟ کیا انہیں صرف پتے نظر آئیں گے یا حقیقی روحانی زندگی؟ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم سبق ہے۔ راستے کے کنارے کھڑا وہ انجیر کا درخت اب صرف ایک درخت نہیں رہا، وہ ایک سوال بن چکا ہے۔ خدا کامل ظاہری مذہبیت نہیں ڈھونڈ رہا، وہ حقیقی دل ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ایسی زندگی ڈھونڈ رہا ہے جس میں روح کا پھل موجود ہو، ایسی زندگی جس میں محبت صرف الفاظ نہ ہو، ایسی زندگی جس میں معافی حقیقت ہو، ایسی زندگی جس میں رحم زندہ ہو، ایسی زندگی جس میں ایمان صرف مذہبی شناخت نہ ہو بلکہ خدا کے ساتھ تعلق ہو۔ اور اگر یہ پیغام آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے اندر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے تو شاید یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے یسوع نے اس انجیر کے درخت کو راستے میں کھڑا ہونے دیا۔ وہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جو ظاہری دینداری تو رکھتا ہے مگر خدا اس کی زندگی کے قریب آ کر حقیقی پھل تلاش کرتا ہے، کیونکہ خدا صرف پتوں کو نہیں دیکھتا، وہ دل کو دیکھتا ہے۔ وہ رحم تلاش کرتا ہے، وہ سچائی تلاش کرتا ہے، وہ ایسا ایمان تلاش کرتا ہے جو صرف زبان پر نہیں بلکہ زندگی میں ظاہر ہو۔ اور شاید اسی لیے یسوع اس صبح اس انجیر کے درخت کے پاس رکے تھے، تاکہ آنے والی ہر نسل ایک سوال کے ساتھ زندہ رہے۔ اگر خدا آج میری زندگی کے قریب آئے تو کیا اسے صرف پتے ملیں گے یا حقیقی پھل؟